اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، چوتھے پارے کے خلاصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو چوتھے پارے میں آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اب سب سے پیاری چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم بھی دیا اور اس کی طرف رغبت بھی دلائی، اور پھر خیرات و صدقات میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو خرچ کرنے کی اہمیت بھی بیان فرمائی۔ سرزمین مکہ پہ جو پہلا گھر ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کے بارے میں ذکر ہوا، اور پھر مقام ابراہیم کا ذکر ہوا، وہ جگہ، وہ پتھر جس پہ کھڑے ہو کے جناب ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی دیواریں بلند کی تھی، تو اس پتھر کا ذکر ہوا، اور پھر اس کو محفوظ بھی کیا گیا جو آپ بیت اللہ کے حرم میں دیکھتے ہیں۔ اور پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور امت وسط کا ذکر ہوا۔ امر بالمعروف کا مطلب نیکی کا حکم دینے والی امت، اور نہی عن المنکر روکنا جو ہے وہ برائی سے روکنا، اور پھر امت وسط کہا گیا ہے تمام میدان معاشر میں 120 صفوں میں 80 صفیں اس امت کی، اور پھر اس امت کی جو امر بالمعروف کی شان ہے یہ تمام امتوں سے اس کو ممتاز کرتی ہے۔ کفار و منافقین اور مشرکین کو اپنا ہمراز اور جگری دوست اور ہارٹ فرینڈ نہ بنانے کا بیان ہے کہ وہ تمہیں ہمیشہ نقصان دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقوں میں نہ پڑو، ریزہ ریزہ نہ ہو جاؤ، ہر بندہ ایک علیحدہ سسٹم میں نہ چلا جائے بلکہ ایک امت بن کے جیو۔ اور عبداللہ بن ابی بن سلول جو سب سے بڑا منافق تھا، اس نے اپنے ساتھیوں کو جو جنگ احد سے رستے سے واپس لوٹایا تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچے، تو اس حوالے سے منافقین کا کافی یہاں پہ ذکر ہے۔ اور پھر جنگ احد کی آزمائش بھی ہے جس میں مسلمانوں کو کافی بھاری نقصان ہوا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ یاد دلاتا ہے کہ جس طرح جنگ بدر میں اس نے تمہاری مدد کی تھی، جنگ احد میں اس نے تمہیں آزمایا ہے۔ اور پھر بیر معونہ اور شہداء کرام، یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے جس میں بہت سارے انبیاء صحابہ کرام کو شہید کیا گیا تھا۔ پھر سود کی ممانعت ہے، لا تاکلوا الربا اضعاف مضاعفہ، کہ تم جو ہے وہ دگنا تگنا سود نہ کھاؤ، اپنے مال کو بڑھانے کے لیے اللہ سے جنگ نہ کرو۔ اور جو مسلمانوں پہ جنگ احد میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر اڑائی گئی، تو اس میں مسلمانوں کی ثابت قدمی کے بارے میں بھی یہ ذکر کیا گیا۔ اور پھر شہید کی زندگی اور شہید کو جو رزق دیا جاتا ہے اور شہید کی خوشی جو وہ اللہ کے ہاں خوش ہوتا ہے، یہ اس کی اگلی زندگی کے بارے میں بہت زبردست قسم کا بیان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لفظ محمد یہ بھی اس بارے میں آیا ہے اور اس کی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس کی ایک شان تمام انبیاء کی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بالخصوص کہ انبیاء کبھی خیانت نہیں کرتے، اور خیانت کرنے والوں کو خیانت کرنا ایک عیب ہے اور اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ پھر جو ہے وہ موت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کا مفہوم اور مضمون بیان کیا گیا بڑا شد و مد کے ساتھ۔ اور پھر اس میں سورۃ النساء، یہاں پہ سورہ آل عمران ختم ہو جاتی ہے، سورۃ النساء شروع ہو جاتی ہے۔ نساء عورتوں کو کہا جاتا ہے، جمع ہے نسوۃ ان کی، اور پھر اس میں بہت ساری باتیں حضرت اماں حوا اور حضرت بابا آدم علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ابتدائی افرینش ہے، اور ان کا سارا واقعہ اور جو انہوں نے وہ حالات دیکھے، تو یہ سارا ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر نسل انسانی کا آغاز جو ہے وہ کیسے ہوا، اس کی بھی ذکر کیا گیا ہے۔ پھر یتیموں کا مال کھانے کی ممانعت ہے کہ جن کا کوئی والی وارث نہ ہو اور آپ کے وہ زیر کفالت ہو، یا آپ ان کے سربراہ ہوں اور آپ ان کے مال کو ہڑپ کر جائیں۔ اور پھر نکاح کی اجازت، ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت، جس طرح کے 4 شادیوں کے متعلق آپ سنتے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ وراثت کے احکام، اور یہ بڑا اہم مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن حصوں کو مقرر کر دیا ہے، بہن کا حصہ کیا ہے، بیٹی کا حصہ کیا ہے، بیوی کا حصہ کیا ہے، ماں کا، باپ کا، بھائیوں کا، تو یہ سارے حصے جو ہے یہ قرآن میں اس صورتوں میں اس بارے میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور جس کی کوئی اولاد نہ ہو
اور وہ اس کے بال کے بارے میں بھی احکام بھی ہیں۔ پھر اپنی بیویوں کو ادب سکھانے کے بارے میں بھی یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر بیوی سرکش ہو اور تو اس کو کس طرح سکھایا جا سکتا ہے۔ پھر حرام رشتوں کی تفصیل، 14 عورتیں مرد پہ حرام ہیں، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و خالاتکم، یہ ساری جو ہے وہ جو رشتے، ایسے رشتے جو جنس کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے ان کا ذکر ہے، اور ان کو محرم رشتے کہا جاتا ہے۔ یہ بڑی تفصیل کے ساتھ کہ بھتیجیاں، بھانجیاں، بہنیں، بیٹیاں، ساس اور اس طرح کے رشتے جو ہیں یہ سارے ذکر کیے گئے ہیں۔ تو اس پارے میں بہت زبردست قسم کے مضامین بیان کیے گئے ہیں، بالخصوص عورتوں کے حوالے سے کافی تفصیل سے بات کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔